نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، پچھلے 4-5 دن سے سلسلہ وار جو بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں جس وقت میں کسی کا سایہ نہیں ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کچھ نیک اعمال کرنے والے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل جسے میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، تقریباً آپ بھی یہ عمل کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن استحضار کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار آدمی اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ استحضار نہ ہونے کی وجہ سے اجر سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیک عمل وہ عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی عرش کا سایہ عنایت فرماتے ہیں، وہ یہ عمل ہے کہ رجلانی تحابا فی اللہ، کہ دو آدمی آپس میں مل رہے ہوں، تحابا فی اللہ، اللہ کی محبت کے خاطر، رجلانی تحابا فی اللہ، کہ دو مسلمان بندے آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں کے ملنے کی منشا اور چاہت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اس اللہ کی رضامندی کے خاطر دو بندے ملتے ہیں، اجتماع علیہ او وتفرق علیہ، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، مسلمان بھائی سے ملاقات ہو گئی، گھر میں جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے لیے مصافحہ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں مومن بندوں کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے، اور ایک روایت میں آتا ہے ان دونوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے، تو یہ اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جننا اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبر بچھائیں گے، نور کے ممبر بچھائیں گے
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِبَاسُهُمْ نُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کے منبر پر کچھ لوگوں کو بٹھائیں گے اور ان لوگوں کے لباس بھی نور کے ہوں گے، وَوُجُوهُهُمْ نُورًا، اور ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے، لباس بھی نور کا، چہرے بھی نور کے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیسو من انبیاء والشہداء، کہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے۔ لوگوں کو ان کے اس ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی انبیاء ہوں گے، یہ کوئی شہداء ہوں گے۔ لوگ تصور کریں گے کہ بھئی یہ اتنا اونچا مقام، اتنا بڑا مقام، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نبیوں کی جماعت ہوگی جن کو یہ مقام دیا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انبیاء نہیں ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے۔ جب انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، روایت میں یہاں تک آتا ہے یقبتہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی ان پر جو ہے غبطہ کریں گے، فخر کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نبی جی ہم کو بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں فرماتے ہیں المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں بیٹھتے تھے تو وہ اللہ کے لیے بیٹھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے تھے تو وہ اللہ کے لیے ملاقات کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور اللہ کے لیے الگ ہو جاتے تھے۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامعہ مسجد میں گئے۔ جب دمشق کی جامعہ مسجد میں گئے تو وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی رسول موجود ہیں تو لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، علماء سے جو ملاقات ہماری ہوتی ہے، نمازیوں سے جو ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان ملاقات میں بھی اللہ کی طرف سے ہمیں اجر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ مغفرت ملے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ملا کرتے تھے، اتنا لوگوں کا جم کھنڈا تھا، حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں مل نہیں سکا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں مجبور ہو کر واپس چلا گیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ کل فجر کی نماز سے پہلے مسجد آ جاؤں، اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ مسجد میں حضرت معاذ کے آنے سے پہلے میں آ جاؤں۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں جب میں مسجد میں جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے موجود، اور مجھے حضرت معاذ سے محبت تھی، میں ملنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ملاقات کے ارادے سے آگے بڑھا، دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں انتظار میں رہا، آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے بعد میں حضرت سے ملا، اور مل کر میں نے کہا کہ اے صحابی رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دیں، سامنے والے کو جا کر بتا دیں کہ بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
محبت یعنی فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی موجود تھے آپ کی خدمت میں۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی وہاں سے گزرے۔ جب وہ دوسرے صحابی گزرے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نبی جی یہ جو صحابی رسول جا رہے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس موجود صحابی سے فرمایا، کیا تم جو ان سے محبت کر رہے ہو اس کا علم ان کو ہے؟ تم نے اطلاع دی ان کو؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، میں نے اطلاع نہیں دی۔ تو کہا کہ جاؤ، جا کر اطلاع دے دو، اظہار کر دو، تاکہ وہ بھی تم کو جو ہے اللہ کے لیے محبت کرے، تاکہ وہ بھی تمہارے سے اللہ کے لیے محبت کرے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، جا کر الفاظ دیکھیں، یاد رکھ لیں، فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ ایک مومن بندہ کسی دوسرے مومن بندے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اظہار اس طرح سے کریں اور سامنے والا جواب اس طرح سے دیں جیسے یہ دو صحابہ آپس میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر اظہار کر دو۔ تو صحابی رسول گئے، جا کر کہا انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، اے صحابی رسول میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو سامنے سے دوسرے صحابی رسول نے جواب کیا دیا؟ احبک اللہ الذی احببتنی فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا مومن بندہ آ کر محبت کا اظہار کرے تو وہ یہ دعا دے، احبک اللہ الذی احببتنی فی، اللہ آپ سے محبت کرے اس غرض سے جس غرض سے آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے اللہ کے خاطر ملاقات کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اس کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے پاس جاؤں اور فلاں کے پاس جا کر ملاقات کر آؤں، اس سے مل کر آؤں، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو اس کے جانے سے پہلے اس کے راستے میں لگا دیتے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے طبتا تابت لکل جنہ، طبتا تابت لکل جنہ، فرمایا کہ وہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، جاؤ جاؤ جا کر ملاقات کر لو، تمہارے لیے اللہ نے جنت سجا رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا، تم جس غرض سے اس بندے سے محبت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تم کو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے۔ تو یہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو کہ ہمارا جو آپس میں ملنا ہوتا ہے، ہمارا آپس کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق معمولی بات نہیں ہے۔ دین کی نام پر، دین کی نسبت پر جو مل جل کر بیٹھتے ہیں، اس ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بڑے بڑے پیغامات ہیں، بڑے بڑے پروانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو وہ حضرت ادریس قولانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ واقعی میں تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ اللہ انہیں عنایت فرماتے ہیں، عرش کے سائے میں نور کے منبر اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں اور وہ مومن بندے وہاں پر بیٹھ۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا عمل کرتے ہو، میرے لیے خاص عمل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبی فہرست بیان کی، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ روزہ تو تمہارے لیے برہان ہے، روزہ تو تمہارے لیے برہان ہے، نماز تو تمہارے لیے برہان ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، صدقہ تمہارے لیے سایہ ہے، میدان محشر میں صدقہ تمہارے لیے سایہ ہے، اور زکوٰۃ تمہارے لیے روشنی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، میدان محشر قائم ہوتا ہے تو میدان محشر میں یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ نماز ڈھال بن کر ہمارے ساتھ چلے گی، زکوٰۃ نور بن کر، صدقہ سایہ بن کر میدان محشر میں۔ ایک مومن بندہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ، یہ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نماز تمہارے لیے برہان ہے، زکوٰۃ نور ہے، صدقہ سایہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے، میرے لیے بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، نبی جی مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں، آپ ہی اظہار کر دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم نے میرے لیے کسی کو اپنا دوست بنایا؟ کیا تم نے میرے لیے کسی سے اپنا تعلق جوڑا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ آدمی محبت یعنی دین کے خاطر، دین کی بنیاد پر محبت ہو، اور دین اگر نہ ہو تو نفرت بھی ہو کہ یہ گنہگار ہے، گناہوں سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے گناہوں سے نفرت ہو، گنہگار سے نہیں، گنہگار سے نہیں، گناہوں سے نفرت ہو اور دوری بنائے رکھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک بھتیجے تھے، ان کے بھتیجے جو ہے شکار کر رہے تھے، شکار کرتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کا استعمال کر رہے تھے شکار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے کے لیے موٹے موٹے پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹے پتھروں سے ماریں گے تو شکار ہوگا بھی نہیں، اور اگر ادھر ادھر چلا جائے گا، کسی کے آنکھ میں پڑ جائے گا تو آنکھ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے چھوٹے چھوٹے کنکر میں شکار کر رہے تھے، حضرت حذیفہ نے منع کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تم چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جو ہے شکار نہ کرو۔ تو وہ بھتیجا کہنے لگا کہ چچا جان میں تو اسی سے شکار کروں گا، صرف اتنا کہنا تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں محبت اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے اس بنیاد پر بات کرنا چھوڑ دیا کہ ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آیا کرتی تھی، اور حضرت عمر نے تو منع کر دیا تھا، حضرت عمر نے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ فتنے کا زمانہ ہے اور عورتوں کا نہ آنا بہتر ہے، حدیث سامنے آتی ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہاں خاموش ہو جائے۔ دیکھیں
مسجدوں میں آنا فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، بہت سارے فتنوں کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے روکا جاتا ہے کہ عورت مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت امی جان عائشہ خود اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 48 سال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی۔ 40 پر 8 سال امی جان عائشہ حیات تھی۔ اسی وقت میں امی جان عائشہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں زندہ ہوتے اور عورتوں کی آج کی جو حالت ہے، آج کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اسی وقت میں آپ اندازہ لگا لیں، امی جان عائشہ اس وقت میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر ابھی کچھ سال نہیں گزرے ہیں، یہ بیان فرما رہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کے مزاج کو دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی بھی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے روک دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پہلے ہی سے فرما چکے تھے کہ عورت کے لیے بہترین نماز اس کے گھر کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا کمرہ ہے۔ عورت کے لیے بہترین نماز پڑھنے کی جگہ اس کے گھر کے اندر کا حصہ ہے کہ وہ وہاں نماز پڑھے، اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے مستقل۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت سنتوں کے پابند تھے۔ جو بھی عمل حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، وہ فوراً وہ عمل کو کیا کرتے ہیں۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چل رہے تھے، سفر میں تھے مدینے کے باہر کے علاقے میں، تو وہ سفر وہاں چلتے چلتے آپ سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر ایک جگہ گئے، جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر واپس آئے، آ کر سواری میں سوار ہو کر چلے۔ تو جو خادم تھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ نہ آپ کو استنجے کی ضرورت تھی، نہ آپ کو وضو بنانے کی ضرورت تھی، آپ سواری سے نیچے اترے اور آئے، آ کر یہاں بیٹھے اور بیٹھ کر پھر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح سے اس راستے میں کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس راستے سے چلتے چلتے استنجے کے لیے اس جگہ پر اترے تھے، تو میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس راستے سے گزروں اور اللہ کے نبی علیہ السلام استنجے کے لیے وہ جگہ پر بیٹھے ہوں اور میں وہ جگہ پر نہ بیٹھوں۔ سنتوں کے اتنے پابند تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مسجد میں نبوی میں عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو بیٹے نے جب منع کیا، بیٹے نے جب جو ہے فتنے کا اظہار کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں اور تم جو ہے اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کرتے ہو۔ بات کرنا چھوڑ دی۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات حضرات صحابہ کے ملتے ہیں جو اللہ کے لیے انہوں نے محبت کیا ہے اور اللہ کے لیے ان کے دل میں کسی کی نفرت تھی تو وہ اللہ کے لیے نفرت رہتی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے جو ہے کسی سے تعلق بنائیں تو اللہ کے لیے تعلق بنائیں، دل میں استحضار کے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو برکات ہیں وہ برکات اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم احینی مسلمین اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ
مجھے مسلمانوں میں زندہ رکھ اور مجھے موت دے تو مسلمانوں میں موت دے، اور جب میدان محشر قائم کر تو اس وقت میں نیک اور صالحین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین واحشرنا والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے۔ ایک اچھے نیک آدمی کے ساتھ تعلق بنانا اور اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ایک ایسی جو ہے اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین دوست دے دیتے ہیں۔ وہ بہترین دوست اس کا اس وقت میں اگر وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا بہترین دوست اسے اللہ یاد دلاتا ہے۔ وَإِن نَسِيَ ذَكَرَهُ، اگر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ کو یاد دلاتا ہے، اور اگر جو ہے اللہ کو یاد کر کر عبادت کرتا ہے تو آنہ اس کی مدد کرتا ہے کہ تو مزید اللہ کی عبادت کر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔